السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے شیر کو انسانوں پر کیوں مسلط کیا؟ ناظرین، شیر کو جنگل کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر کو انسانوں پر کیوں مسلط کر دیا؟ یعنی انسانوں کے دلوں کے اندر شیر کا خوف کیوں رہتا ہے، اور جب شیر دھاڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کرتا ہے، اور کس نبی کی دعا کی وجہ سے شیر ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتا ہے؟ جنگل کا بادشاہ ہونے کے باوجود شیر کن چیزوں سے ڈرتا ہے، اور شیر کی طبی خصوصیات کیا ہے، اور شیر کا شرعی حکم کیا ہے؟ اگر کوئی شخص شیر کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اور اگر آپ میں سے کسی کا شیر سے سامنا ہو جائے تو ایسی کون سی دعا ہے جو پڑھ کر آپ اپنے آپ کو شیر کے شر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ ناظرین، شیر درندوں میں سے سب سے مشہور جانور ہے۔ عربی زبان میں شیر کو اسد کہا جاتا ہے، لیکن میرا نام اسد ہے۔ میری والدہ نے میرا نام بڑی سوچ سمجھ کر رکھا تھا، اور شیر کو جنگل کا بادشاہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر قوت، دلیری، بہادری، جرأت اقدام اور حملہ آور ہونے کی ایسی صفات پائی جاتی ہیں جن کی مثال دوسرا کوئی جانور نہیں رکھتا۔ یعنی جتنی یہ اوصاف شیر میں پائے جاتے ہیں اتنے کسی اور جانور میں نہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا جاتا ہے۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ شیر بھوک کی حالت میں صبر کرتا ہے، پانی کی حاجت بہت کم محسوس کرتا ہے، اور شیر کی خوبیوں میں یہ خوبی بھی ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کا شکار یا ان کا جوٹھا نہیں کھاتا۔ اگر شکار کھاتے ہوئے شیر کا پیٹ بھر جائے تو باقی وہی چھوڑ دیتا ہے اور دوبارہ اس پر منہ نہیں مارتا۔ جب شیر کو شدید بھوک لگتی ہے تو وہ بد مزاج ہوتا ہے، لیکن جب پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ سست اور کاہل ہو جاتا ہے۔ شیر کتے کا جوٹھا بھی بالکل نہیں پیتا۔ یاد رکھیے گا، شیر کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ شکار کو چبائے بغیر اپنے سامنے کے بڑے دانتوں سے نوچ کر کھاتا ہے۔ اس کے منہ میں لعاب کم آتا ہے، اس لیے اکثر اس کا منہ گندا رہتا ہے۔ شیر بہادر اور دلاور ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بزدلی اور کم ہمتی بھی پائی جاتی ہے۔ شیر مرغ کی آواز سے گھبرا جاتا ہے، برتن دھونے کی آواز سے بھی ڈر جاتا ہے، بلی کی خوفناک آواز سے بھی شیر خوف زدہ ہو جاتا ہے، آگ کو دیکھنے سے بھی شیر ڈر جاتا ہے۔ شیر کی گرفت بڑی مضبوط ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے جانور سے محبت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ انہیں اپنے لائق نہیں سمجھتا کہ وہ اس کے حملے کا جواب دے سکے۔ اگر شیر کی کھال کسی چیز پر رکھ دی جائے تو وہاں کے بال آہستہ آہستہ جھڑنے لگتے ہیں، اور اگر شیر کسی حیض والی عورت کے قریب جانا چاہے تو اسے اجازت نہیں، وہ نہیں جا سکتا۔ شیر ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ شیر کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، اور اس کے بوڑھے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دانت گرنے لگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں آپ گزرے تو ایک جماعت خوف زدہ حالت میں بیٹھی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں راستے میں ایک شیر ہے جو لوگوں کو ڈرا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ شیر کے قریب گئے، اس کے کان پکڑ کر راستے سے ہٹا دیا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ شیر ابن آدم پر اس لیے مسلط ہے کیونکہ وہ اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتا ہے۔ اگر انسان صرف اللہ سے ڈرے اور غیر اللہ سے نہ ڈرے تو شیر اس پر مسلط ہی نہ ہو سکے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اترے گئے تو ان کے سر مبارک سے یوں لگے گا جیسے پانی ٹپک رہا ہو، حالانکہ کوئی نمی نہ ہوگی۔ وہ صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور ان کے زمانے میں امن قائم ہوگا، یہاں تک کہ شیر اور اونٹ ایک ساتھ پانی پئیں گے، چیتا اور گائیں
بکری اور بھیڑ ایک ساتھ پانی پئیں گے، بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے اور کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک اور روایت ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ایک بار کشتی میں سفر کر رہے تھے، کشتی ٹوٹ گئی، وہ ایک تختے پر بہتے ہوئے ایک جنگل کے قریب پہنچ گئے جہاں ایک شیر آیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں سفینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور اس وقت راستہ بھول گیا ہوں۔ یہ سن کر شیر نے اپنے کندھے سے اشارہ کیے اور انہیں سیدھے راستے پر پہنچا دیا، پھر رخصت ہو گیا۔ اسلام میں شیر کا گوشت حرام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ درندہ جو اپنی دانتوں سے شکار پکڑتا ہے اس کا گوشت حرام ہے۔ شیر ہمیشہ بخار میں کیوں رہتا ہے؟ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو لوگوں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ شیر ہمارے ساتھ ہو اور ہم امن سے رہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے شیر کو بخار میں مبتلا کر دیا۔ یہ زمین پر سب سے پہلا بخار تھا، تب سے شیر ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ اور جب چوہیا کشتی کا سامان خراب کرنے لگی تو اللہ نے شیر کو چھینک دی، اس کی چھینک سے بلی پیدا ہوئی اور بلی نے چوہیا کو بھگا دیا۔ اگر مگرمچھ شیر کی دھاڑ سن لے تو اس کا دم گھٹ جاتا ہے۔ اگر شیر کے بال دار کھال کا ٹکڑا گلے میں باندھ دیا جائے تو مرگی بچپن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ شیر کے بال جلانے سے درندے بھاگ جاتے ہیں۔ شیر کی کھال کا ٹکڑا کپڑوں کے صندوق میں رکھ دیا جائے تو کپڑوں کو دیمک نہیں لگتی۔ خواب میں شیر دیکھنے کی تعبیر۔ خواب میں شیر کبھی ظالم بادشاہ کی صورت میں، کبھی بہادر اور دشمن پر غالب آنے والے کی صورت میں آتا ہے۔ خواب میں شیر اکثر موت کی خبر دیتا ہے، کبھی مریض کی شفا کی خوشخبری دیتا ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ شیر سے بھاگ رہا ہے اور شیر اسے نہیں دیکھ رہا تو تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے خوف سے نجات پائے گا اور اسے علم و حکمت نصیب ہوگی۔ اگر کوئی دیکھے کہ شیر کے بال، گوشت یا ہڈی اس کے پاس ہے اور اسے دشمن یا حکمران سے دولت ملے گی۔ اگر کوئی دیکھے کہ وہ شیر پر سوار ہے اور خوف بھی ہے تو وہ آزمائش میں ہوگا، لیکن اگر سوار کو خوف نہ ہو تو تعبیر ہے کہ وہ دشمن پر غالب ہوگا۔ اگر دیکھے کہ شیر کے ساتھ بغیر خوف کے لیٹا ہے تو دشمن سے محفوظ رہے گا۔ آخر میں کہا گیا، اللہ نے ہر جانور میں حکمت رکھی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کیا آپ نے کبھی خواب میں شیر کو دیکھا ہے، کس حالت میں دیکھا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔